چاہیے تاکہ ان لوگوں کو فوراً امداد مل سکے، چونکہ وہاں پہ ملیریا اور ڈینگی کا بھی آؤٹ بریک جو ہے وہ آ رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے آج کی کمیٹی بروقت بھی تھی اور اس میں بہت ہمارے لیے اہم سوالات تھے کمیٹی کے بھی طرف سے، اور ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہمیں اس پر فوری طور پر ایکشن دینا چاہیے. تو میری تو اس میں 3 ترجیحات تھیں. سب سے پہلے کہ پاکستان میں یہ طے ہو کہ کیا سٹیٹس ہے اس بہت سنگین فلڈ کا، اور اس سانحے میں کتنے لوگ اصل میں متاثر ہیں، ان کے لیے کیا امداد فراہم ہو رہی ہے، اور زمینی حالات بیسکلی کیا ہیں. تو ہمارا تو مطالبہ پھر یہ ہے، اور پتہ نہیں تاخیر کیوں ہے، کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کم از کم 2 سے 3 ملین لوگوں کو آپ بیسک سپورٹ فراہم کریں. ان کو کم از کم اتنی کیش تک رسائی ہو امیجیٹلی کہ وہ اپنا کچھ مال مویشی، جو بھی پانی کھانا جو بھی انہوں نے خریدنا ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہے، وہ پیسے استعمال کر سکیں اپنی خاندان کو بچانے کے لیے، اپنی زندگیوں کو، اپنے مستقبل کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. بیکاز اس وقت جب آپ کیمپوں میں ہوتے ہیں تو بہت آپ کی سنگین حالت ہوتی ہے، اور جتنی بھی آپ کو اسسٹنس مل رہی ہو، آپ تو بیسکلی محتاج بن جاتے ہیں گورنمنٹ اینڈ دوسری ایجنسیز کا نا، جو آپ کو مدد فراہم کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ متاثر خواتین اور بچے ہوتے ہیں ہمیشہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 2022 میں فوری طور پر منتقل کر دیا تھا، جس کی شدید ضرورت ہے. اب ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. یہاں کہا گیا کہ ہمیں نیڈز اسیسمنٹ کا انتظار ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کتنے لوگ متاثر ہیں. اس لیے میں نے پوچھا کہ کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 3 ملین. یو این کے فگرز میں 4 ملین آ رہا ہے، ان کے فگرز میں 3 ملین ہے. آپ شروع تو کریں. یہ لوگوں کو ان کو یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے بے یار و مددگار ہیں ہم. کیمپوں میں رہنا بالکل ایک اپنا مستقبل گروی رکھ دینا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہم نے کی. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم کریں، اور کہیں اور منی بجٹ کی بات ہوئی. شاید یہ غلط ہو، لیکن جب یو این ادارے، دوسرے ادارے اس سطح کے فلڈ کو انٹرنیشنلائز کرنے تیار ہیں، آپ کو جتنا بھی ملے، آپ کہیں کہ ہمیں گرانٹ چاہیے اور ہمیں نیا پیسہ چاہیے، لیکن ہمارا حق ہے اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی امداد کرے. کیونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جیسے آپ نے سنا، یہ فلڈ آیا ہے، یہ پھر آپ نے نہیں اس کی تیزی تندی میں اپنا حصہ ڈالا. کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ریزیلینس اور ان کا کیپیسٹی، اہلیت سامنا کرنے کی آفات کی، جو قدرتی نہیں ہے لیکن ماحولیاتی ہیں، تو وہ تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اس لیے آج ہم نے یہ 2 مطالبے کیے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے فوراً جو آفر کر رہے ہیں وہ چیزیں پوچھیں کہ نئی گرانٹس ان کو کیا مل سکتی ہے، اور فوری طور پر اپنے فنڈنگ سے اس وقت بی آئی ایس پی میں ان کے پاس کنٹینجنسی فنڈ ہوتا ہے جی بجٹ میں، اس میں منتقل کریں. یہ تاخیر صحیح نہیں ہے. بلکہ کیونکہ میں پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری لیڈر بھی ہوں، میں یہ بھی کہوں گی کہ چیئرمین بلاول نے بار بار یہ مطالبہ کیا، اور ایمرجنسی بھی تب ڈکلیئر ہوئی جب ہم نے مطالبہ کیا. تو یہ تاخیر نہ کریں جی، یہ بہت بڑا ثانیہ ہے. اور 10 فیملیز بھی متاثر ہوتی ہیں، تو وہ 10 فیملیز 0 سے زیادہ ہیں، یہ ہونی نہیں چاہیے، اور ہمیں ان کو ریلیف دینا چاہیے جی. میڈم پی ایم ڈی کے اوپر کافی سوالات اٹھے، ان کی کیپیسٹی پہ کافی سوالات اٹھے کہ آپ نے گلوف 2 میں بھی دیکھا کہ ان کی جانب سے جو گائیڈنس یا جو بھی نیویگیشن پرووائڈ کی گئی تھی وہ اتنے کو فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہی. تو پی ایم ڈی کے بارے میں بھی کیا کرنے جا رہی ہیں؟ کیا آپ اس کے بارے میں آپ کو پرائم منسٹر کو بھی آگاہ کریں گی؟ دیکھیے میری اطلاع میں گلوف 2 پہ آلریڈی پرائم منسٹر نے آڈٹ کا کہہ دیا ہے، اور اس میں تو وقت لگے گا. لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ جس طرح فیس کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں نارمل فلڈ کا بھی، گلیشیئر میلٹ، اور اب گلوف بھی ان کو آئے دن تنگ کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہ جو اتنے سالوں سے چل رہا ہے پروجیکٹ،
اس کی کون اونرشپ لے رہا ہے وہ بھی ہم نے میٹنگ بلائی ہے کہ بھئی اس ایشو کو ریزالو کریں. 24 ویلیز ہیں صرف اس وقت جہاں یہ سسٹم لگا ہے, آدھے وقت کام بھی نہیں کر رہا ہے. خود ہی ان سے میں نے منہ سے نکلوایا کہ یہ آپ 48 ویلیز میں ضرورت ہے, اور یہ صرف جی بی کی ہے اور یہ پرانے ہمارے سائٹس ہیں. اب آپ نے سنا این ڈی ایم اے سے کہ نئے والے بھی آ گئے تو سائٹس بھی ڈبل ہوتے جا رہے ہیں. یہ ڈائنامک پروسیس ہے جی. تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہے, اور جو ہمارے اس پہ اخراجات ہو رہے ہیں, جو پبلک منی اسپینڈ ہو رہے ہیں, اس کی بھی آڈٹ ہونی چاہیے. میں نے تو کہہ دیا ہے کہ سب شیئر کریں. اور تیسری بات میں نے کہا کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں متعلقہ وہ ایک میپنگ کرے واٹر ویز کی. پاکستان کے واٹر ویز کی کوئی میپنگ نہیں ہوئی ہے. That waterways is not the same thing as river. اس کی میپنگ کریں, کہاں کہاں فلڈ پلینز ہیں, کہاں کہاں کنسٹرکشن ہو چکا ہے, کہاں نہیں ہوا ہے, پانی کتنا فلو ہونا ہے نیچے, اور طریقہ کار بتائیں اسٹوریج کی بھی جو لو کاسٹ ہوں, جو ٹائملی ہو سکیں. اور ایسی میپنگ کریں کہ ہر صوبے کو, ہر شہر کو, ہر دیہات کو پتہ چلے کہ انہوں نے کہاں کنسٹرکشن کرنی ہے, کہاں اپنے مال مویشی کو گریزنگ کے لیے چھوڑنا ہے, کہاں انہوں نے فارمنگ کرنی ہے. جہاں نہیں کر سکتے وہ نہ کرے, وہ تو ان کی پھر پوری فارمنگ ختم ہے. لیکن سب کو پتہ ہے کہ کچے کا علاقہ سب سے زرخیز ہوتا ہے, تو لوگ وہاں جاتے ہی ہیں. ایگریکلچر لاسز کی آج بات نہیں ہوئی کیونکہ اتنے اور ایشوز تھے, لیکن there is a clear agriculture emergency in Pakistan. اچھا we must move forward. جی اسی سے جڑا ایک سوال لے لیں کہ اسپارکو ہو, این ڈی ایم اے ہو, ان کا پاس بڑا زبردست سسٹم ہے اور انہوں نے اپنے ایپس بھی ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, ڈیٹا اپڈیٹ ہو رہا ہے. میں اسپارکو میں بھی سوال کیا تھا کہ کوئی ایسا سسٹم نہیں استوار کیا جا سکتا کہ یہ ادارے حکومتوں کے ساتھ مل کے کوئی ایک ایسا نظام وضع کر لیں. آپ پارلیمانی رموز و اوقاف کو اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ بچپن میں کہتے تھے بزرگ کہ پانی اپنا راستہ نہیں چھوڑتا, 1000 سال بعد بھی آئے گا تو تخت و تاراج کر دے گا. تو وہاں پر بے شک 150 سال 200 سال بنجر زمین رہے, کوئی ایک اینٹ بھی نہ رکھے, حکومتیں کمپرومائز نہ ہوں, اور وہاں پر ریئل اسٹیٹ لوگوں سے کمپرومائز ہوتی ہیں, اور الٹیمیٹلی وہاں پہ گھر بنتے ہیں, اور جب بھی سیلاب آتے ہیں تو لاکھوں لوگ تباہ ہوتے ہیں. کویشچن از دیٹ کہ حکومتیں کمپرومائز ہوتی ہیں ریئل اسٹیٹ اونر سے یا مافیا سے. آپ ایک دفعہ طے کر دیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں بنے گا اور وہاں پہ کچھ نہ بنے, چاہے سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو. بھائی پہلے یہ کوئی آئیڈینٹیفائی تو کرے فلڈ پلین کیا ہے, واٹر ویز کیا ہیں. تو ہم نے پہلی پروسیس کی ہے نا, آپ لوگ بھی جمپ نہ کریں. وہ تو ظاہر سی بات ہے, یہ تو 2 مہینے سے میڈیا میں چل رہا ہے کہ این او سیز کے میں دیے گئے ہیں. سوات کا ریور آپ نے دیکھا ہے, 2022 کا سب سے مشہور امیج کیا تھا, وہ ہوٹل گر رہا تھا تاش کے پتوں کی طرح دریا میں, وہاں پھر ہوٹل بنا دیا گیا, وہاں پھر این او سی دے دیا گیا, اور وہ پھر گرا ہے. وہ بھی اس فلڈ کا ایک امیج ہے. آپ سب کو یہ باتیں پتہ ہیں, لیکن اس سے پہلے جو نان گلیمرس آپ نہیں بات کرنا چاہتے, میپنگ آف واٹر ویز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہونا ہے. سب کو پتہ ہے, ہر صوبائی حکومت کا پتہ ہے کہ ہماری ریور کدھر جا رہا ہے, تو ان کو ساری جوائن کرنی پڑے گی یہ ڈاٹس, اور ان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کتنے درخت کاٹ رہے ہیں. یہ تو ساری آج باتیں ہوئی نہیں ہیں. کتنے درخت کاٹ رہے ہیں, کتنے علاقے ہمارے براؤن ہو رہے ہیں, کتنا پانی ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں میں اسٹور کر پا رہے ہیں. جب بارش آتی ہے بہت پانی ضائع ہوا ہے, لیکن اس پانی کو یہ تو اس وقت مشکل بن گیا تھا, آفت بن گیا تھا ہمارے لیے. تو ہاؤ ٹو ٹرن اے چیلنج انٹو این اپرچونٹی, یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ 6 تربیلا ڈیم یا 7 تربیلا ڈیم جتنا پانی جو ہے وہ بہہ چکا ہے, تو کیا وہ اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ کوئی نئے ڈیمز بننے چاہیے یا کیا؟ آپ بیٹھے تھے میٹنگ میں, انہوں نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا, بلکہ وہ مجھ سے اگری کر رہے تھے کہ ہمیں لو کاسٹ سولوشنز کی ضرورت ہے, اور میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ لے کے آئیں ایسے ڈیمز بنائے جو بن سکتے ہیں, جو میڈیم سائز ڈیم ہوں, جو راستے ریور کے راستے میں حائل بھی نہ ہو اور بن بھی سکیں. تربیلا اور منگلا کے بعد کون سا ڈیم بن پایا؟ دیامیر بنا, انشاءاللہ وہ بن جائے گا, لیکن اب نہ فنڈنگ ملتی ہے لوگ بڑے ڈیمز کی, نہ وہ فیزیبل ہوتے ہیں. تو ریور کو چلنے کے لیے اور ان کی فنڈنگ کے لیے اور ان کے ٹائملی کمپلیشن کے لیے آپ کو تو لو اینڈ میڈیم سائز ڈیمز کی ضرورت ہے, اور آپ کو رین واٹر ہارویسٹنگ کی ضرورت ہے, آپ نیچر بیسڈ سولوشنز کی ضرورت ہے.